بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ پوری قوم کو 14 اگست مبارک ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 14 اگست بھی ہماری سیاسی جو سازشیں ہیں اس سے محفوظ نہیں رہا، اور اس دفعہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ماحول رہا ہے۔ جس طریقے سے جھنڈے چلائے گئے، جس طریقے سے پاسپورٹ چلائے گئے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں اور کچھ انفارمیشن بھی میں دوں گا اس حوالے سے آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہنا پرویز بٹ کی میں نے فوٹیج دیکھی اور وہ دیکھ کے میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یار یہ کون لوگ ہیں کہ ایک عورت کے پاس ساتھ اس کا بیٹا ہے اور وہ اس کے بیٹے کے سامنے جو ہے نا چور اور فلاں اور بکری اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہو اور آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو آپ کا کیا رسپونس ہوگا۔ اور کر کون رہا ہے تو پاکستانی قوم باہر بیٹھ کے مہذب معاشرے میں بیٹھ کے اس طرح کی حرکت، میرے خیال سے وہاں پہ وہ معاشرہ بھی ان لوگوں کا کچھ نہیں جو ہے نا بگاڑ سکا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ ہر طرف پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں جو اچھا ہے وہ یہاں بھی اچھا ہے اور جو برا ہے وہ وہاں بھی برا ہے۔ اور عمران خان نے بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس طرح کے لوگوں کو چن چن کے پیڑ اس کے اوپر اور یہ حرکتیں کروا کے جو بیمار ذہن کے لوگ ہیں ان کو مزید ان کی نفرتوں کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ حرکت کی جاتی ہے، اور اس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور اس طرح کی حرکت کی ہمیں کسی بھی صورت اجازت نہیں دینی چاہیے کہ آپ کسی کو بھی سڑکوں کے اوپر ذلیل کریں۔ اس کی اجازت ہمیں کوئی نہیں دیتا، نہ ہمارا دین دیتا اور نہ ہی ہمارا آئین دیتا۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ یہ نفرتوں کی تمام حدود جو ہیں وہ اس وقت عبور ہو چکی ہیں، اور ایک عجیب قسم کا دیکھیں یہ پارٹی ہے، یہ آپ کو میں ثابت کروں گا کہ یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں ہنا پرویز بٹ کے ساتھ، یہ جو ہوتی ہیں مریم اورنگزیب کے ساتھ، یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں وہاں پہ دیگر لیڈرز کے ساتھ، یہ ایک سوچی سمجھی پارٹی کی پلاننگ کے تحت کچھ بیمار ذہن کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، یہ ان کے تھرو ہوتی ہے۔ 9 مئی کے معاملے میں تو آپ کہہ دیتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے کیا کیونکہ آپ نے لیڈر کو گرفتار کر لیا تھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں بھی تو گرفتار ہیں۔ آپ کی عورتوں نے جس طرح فوجی افسران کو ننگی گالیاں دی وہ آج بھی ٹویٹر کے اوپر موجود ہیں، نام لے لے کے کہ جنرل فیصل نصیر تم فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ جب آپ کسی بھی اس کو آپ میڈیا کے اوپر کسی سرکاری اہلکار کو جو کہ معاملات کو چلانے کا ذمہ دار ہو، اس کو نہ صرف آپ گالیاں دیں گے بلکہ آپ جلاؤ گھراؤ کے اندر انوالو ہوں گے۔ آپ کا نظر آ رہا ہوگا کہ وہ قافلہ جس نے وہاں پہ جا کے آگ لگائی اور اس کو وہ لیڈ کر رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے قانون کی گرفت میں تو آئیں گی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں ایک جگہ پہ کچھ غلط ہوا ہے تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی کچھ بھی غلط کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ عجیب فضول قسم کی یہ ان کی منطق ہے۔ 14 اگست نہیں منائیں گے، یوم آزادی نہیں منائیں گے کیونکہ جی عمران خان جیل کے اندر ہے۔ پرچم اتارنا شروع کر دیے، پرچم جلانا شروع کر دیے، پرچم کے اوپر کمپین شروع کر دی۔ وہ پاسپورٹ جس کو ہم نے عزت دلانی تھی اس پاسپورٹ کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ یہ عجیب ویسے منطق ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی پاکستانی ایسے کر سکتا ہے۔ میں عمران خان کو پسند نہیں کرتا، میں دوسرے سیاسی لیڈروں کو بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں اس نوجوان جو کلاس 90 کی دہائی سے تیار کی گئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، میں اس کلاس کا حصہ ہوں۔ وہ ساری کلاس اس وقت جو میجورٹی ہے وہ تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، لیکن اخلاقیات کی بھی تو کوئی باؤنڈریز ہوتی ہیں، کہیں تو ہم نے سٹاپ لگانا ہے کہ ہمارا جو دل کرے گا یا جو بھی ہمیں جیسے بکریوں کی طرح ہانک کے جس طرف لے جانے کی کوشش کرے گا ہم اس طرف چل پڑیں گے۔ میرے خیال سے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں اچھا باقی سارے سیاستدان گندے، میں ایماندار باقی سارے کے سارے کرپٹ، میں نیک بقایا سارے کے سارے مشرک۔ یہ کیا سوچ ہے یار؟ اس طرح کیسے چلتا ہے؟ اس طرح کہیں دنیا میں کہیں اس طرح کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں چلتی۔ اور آپ کو چانس دیا، پوری قوم نے چانس دیا، آپ نے کہا جی، کبھی آپ نے کہا جی کہ مجھے میری ٹیم ٹھیک نہیں، کبھی آپ نے کہا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کبھی آپ نے کہا جی یہ جرنیل اچھے نہیں ہیں، کبھی آپ نے کہا جی یہ بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہے،
اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ نے شہرت نفرت کے نتیجے میں حاصل کی تھی یہ آپ کی جڑوں میں بیٹھے گی. آپ چاہے 9 مئی کے معاملے میں جتنی مرضی توجیحات کر لیں, آپ کی سوچ دیکھیں, آپ کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کی سوچ دیکھیں کہ وہ امریکہ, یورپ اور برطانیہ میں جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی امداد بند کر دو, پاکستان کو سپورٹ کرنا بند کر دو, پاکستان کے اندر فلاں کر دو, پاکستان کی فوجی امداد بند کر دو, پاکستان کی ہر طرح کی امداد بند کر دو. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا. جب عمران خان کی سرپرستی میں جب نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا تھا, جب آصف زرداری کو جیل میں ڈالا گیا تھا, جب دوسرے مخالفین کو جیل میں ڈالا گیا تھا, اس وقت کیا تھا؟ جب آپ کو شوق ہے کہ ایک پارٹی نے, آج نون لیگ گود میں بیٹھی ہوئی ہے, کل آپ بیٹھے ہوئے تھے, پرسوں کوئی اور پارٹی آ کے گود میں بیٹھ جائے گی, تو جب تک آپ گود میں بیٹھ کے بڑے شوق سے اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنائیں گے تو پھر کل کو آپ کیسے نہیں بنیں گے؟ یہ ایک بیوقوف آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں کسی کے ساتھ مل کے یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا. کسی صورت بھی یہ چیز توقع کرنا کسی بیوقوفی اور احمقانہ سوچ سے کم نہیں ہے. پاکستان کے سامنے کس کی حیثیت ہے؟ ہم عمران خان کو, نواز شریف کو یا کسی بھی لیڈر کو اگر ہم اپنا ہیرو بنائیں گے تو پاکستان کی وجہ سے بنائیں گے, کیونکہ اس کی پاکستان کے لیے خدمات ہوں گی. اور اگر کوئی پاکستان سے بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اور جو جشن آزادی نہیں منانا چاہتا, جو پاکستان کی عزت نہیں کرنا چاہتا, جو پاکستان کے آئین قانون اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نفرت کرنا چاہتا ہے, ہمیں بھی اس کی بالکل پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان سے محبت کسی بھی صورت, کسی بھی لیڈر سے محبت کی محتاج نہیں ہونی چاہیے. یہ چھوٹے دماغ کے لوگ اپنے دماغ میں ڈال لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ پوری تحریک انصاف کو نہیں کہہ رہا, یہ صرف 10, 15, 20 لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو ہدایات کے اوپر اس کمپین کو چلا رہی ہے اور بقایا لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہی ہے. جس طرح نون لیگ کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں ماضی کے اندر, اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کے لیے باعث شرمندگی بن رہے ہیں. یہ میرے خیال سے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کوئی پاکستانی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا جھنڈا چلائے اور تحریک انصاف کے جھنڈے کے مقابلے میں پاکستان کا جھنڈا اتار دے. یہ صرف اور صرف ملک دشمنی کر سکتے ہیں, اور ہمیں کسی بھی صورت ملک دشمن عناصر کا ایندھن نہیں بننا ہم نے کسی بھی صورت. اور ہم نے اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, اپنی اخلاقیات کو اور اپنی سوچ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے, جس چیز کی وہ حقدار ہیں. اور دوبارہ میں کہوں گا کہ جو ہینا پرویز بٹ کے ساتھ ہوا بڑا غلط ہوا. کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ چاہے وہ تحریک انصاف کا کوئی شخص ہو, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو. کب تک اپنے لوگوں کو آپ باہر سڑکوں کے اوپر ذلیل کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ ان کو چھوٹا بنا کے خود بڑا ہونے کی کوشش کریں گے؟ کب تک آپ دوسروں کے کندھوں پہ پہر رکھ کے آپ خود اپنا قد آپ بڑا کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہاں پہ بدقسمتی یہ کہ پاکستان کے پاس, پاکستانی لیڈروں کے پاس خاص طور پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو وہ دکھائیں کہ جناب یہ اچھا ہے, یہ ہم نے کیا ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. صرف یہ دوسروں پہ کیچڑ پھینک کے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا گندا ہے, اس سے تم نفرت تمہارے لیے ضروری ہے, اور وہ بہت گندا ہے, میں تھوڑا سا گندا ہوں, تو اس لیے آپ مجھے اپنا لیڈر بنائیں. نون لیگ کے نے بھی اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے پوری ایک دہائی جو کیا وہ قابل افسوس تھا, لیکن اب پھر ہم اس سے بھی کہیں آگے جا چکے ہیں. دیٹ از ویری بیڈ. اور میں یہ 14 اگست پہ جو ہے میں یہ چاہوں گا کہ تمام ادارے اپنے معاملات کو اس طریقے سے دیکھیں کہ صرف اپنا کام دیکھیں, دوسروں کو گودوں میں بٹھا کے ان کا کام کرنے سے آپ کا کام جو ہے وہ متاثر ہوگا, آپ کی رسپیکٹ متاثر ہوگی. اداروں کی سیاست کے اندر مداخلت سے آپ کی عزت میں کبھی بھی اضافہ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج سے کوئی تقریباً 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے, میں نے ویسے ایک بات کی فوج کے حوالے سے کہ یار یہ دیکھو یار یہ بھی غلط کر رہے ہیں, ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. میرا دوست کہتا خبردار فوج کا نام نہ لینا,
بھائی تم اپنی بھاشن گیری اپنا منجن بیچو، لیکن فوج کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کی بالکل بھی جرت نہیں کرنی۔ میرا بچپن کا دوست، میں اس کی یہ ایک دم سے اس کا ریاکشن دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ یار یہ ایک دم سے اتنا سیریس کیوں ہو گیا ہے۔ اور پھر 2.5 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہی شخص مجھے کہتا کہ یار یہ انہوں نے یار یہ گند بہت گند کیا ہوگا۔ سوچ میں، لوگوں کی سوچ میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، لاوا پک رہا ہے، لوگوں کی ناراضگی جو ہے وہ دلوں کے اندر ہے، زبان پر نہیں آ رہی، چاہے وہ خوف ہے، چاہے وہ وطن کی محبت ہے، چاہے وہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن نیچے لاوا پک رہا ہے۔ اس لیے مہربانی کریں تھوڑا سا حساب کتاب اپنا صحیح کریں، ہر چیز کو اپنی مرضی سے، اپنی سوچ کو واضح کرنا کہ ہماری سوچ صحیح ہے، بقایا یہ سب کے سب فراڈ ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ چور ہیں، یہ سوچ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں جو جس کا کام ہے ہمیں وہ اس کو کرنے دینا ہے۔ آپ اپنا کنٹرول ہر چیز کے اوپر رکھیں، لیکن مداخلت صرف اسی وقت کریں جب ملک کی سالمیت کو مسئلہ ہو۔ 75 سال سے آپ نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، صرف اسی لیے کیونکہ آپ دوسروں کو نااہل، نکما، نکٹو، آوارہ پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں آپ۔ تو کیا 75 سال کے اندر پاکستان اوپر گیا؟ پاکستان تو دن بہ دن جس طریقے سے نیچے جا رہا ہے، یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ امیدیں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان بہت آگے جائے گا، لیکن کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ غریب کا جب بجلی کا بل آتا ہے، غریب جب باہر جا کے اپنی گروسری کے لیے شاپنگ کرنے جاتا ہے، غریب جب پیٹرول ڈلواتا ہے، غریب جب کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کے دل سے بددعائیں، دکھ اور افسوس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی عالمی مہنگائی، اگر ڈالر آج 100 روپے کا ہوتا تو کیا ہم پیٹرول 300 روپے لے رہے ہوتے، ہم 100 روپے لے رہے ہوتے۔ یہ کس کی وجہ سے ڈالر کی ایسی کی تیسی پھری ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ معیشت کس کی وجہ سے برباد ہوئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اس لیے مہربانی کریں، اگر آپ لوگوں نے یہ معاملات نہ سمجھے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے نیا طاقت کا مرکز، وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیوں قربانی دوں؟ اس سے پہلے والے تو اپنا کام سارے دکھا گئے، اس نے بھی دکھایا، اس نے بھی دکھایا، اس نے بھی دکھایا۔ میں ملک کے لیے بہت بہتر کر سکتا ہوں، اس لیے ابھی فی الحال میں یہ نہیں دوں گا۔ ہاں آگے دیکھتے ہیں، آگے ہم کریں گے کچھ، اور پھر یہ پرانے جیسوں ہو جاتی ہیں، اور ملک کے لیے غلطیاں ہوتی ہیں، پسند ناپسند، اور کہا ہی جاتا ہے، بڑی مشہور کیا جا رہا ہے کہ جناب نفرت ہے انہیں عمران خان سے اور فلان۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس ساری چیزوں کا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اگر وہ کسی سے نفرت کرنا شروع کر دیں تو انصاف نہیں کر پاتے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ نفرت جو ہے کسی کے خلاف بھی نکال کے پھینک دیں، اور صرف جو انصاف کا جو معیار ہے اس کو لے کر چلیں۔ آرمی چیف جسٹس جو ہیں جا رہے ہیں 16 تاریخ کو، ان کو بڑا بدنام کیا گیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کے کئی ایکشنز بھی ان کی بدنامی کی جسٹیفیکیشن بنے۔ تو اب نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں، امید ہے کہ پاکستان میں کچھ تو 1% تو چیزیں بہتر ہونے کی کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ہم تو اس سے پہلے بھی جو بڑے عہدے چینج ہوئے ہیں، ہم تو جذباتی قوم ہے، ایک دم سے ہم کہتے ہیں کاش اب یہ ہو جائے گا، اب صحیح ہو جائے گا، لیکن چیزیں پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتی ہیں۔ بہرحال 14 اگست ہے، آپ کو جشن آزادی مبارک ہو۔ زیادہ مایوسی کی باتیں نہیں کروں گا، بلکہ بالکل بھی اب جو کرنی تھی وہ کر لیں۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔